طریقہ. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی آپ لازمی گفتگو فرمائیں. جی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ معاشرے میں ہم لوگوں نے جو اچھائیاں ہیں وہ دوسرے سے جو ہے موٹیویٹ نہیں ہو رہے، لیکن جو برائی ہے وہ کہتے ہیں جی فلاں ایسا کر رہا ہے تو میں ایسا کر رہا ہوں. حالانکہ یہ دلیل بنیادی طور پہ یہ غلط ثابت ہو رہی ہے کہ ایک برے کام کے حوالے سے موٹیویشن کیسے پکڑی جائے کہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے. اسلامی ریاست کا تو یہ دستور ہے اور اسلامی سوسائٹی کا بھی یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنے کا کہا گیا. جب اوائل اسلام تھا تو معلوم ہو جاتا تھا کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے تو تاریخ اسلام میں دیکھیں پہلی دوسری صدی ہجری میں تو لوگ اس کے گھر کی دعوت قبول نہیں کیا کرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں کیا کرتے تھے کہ اس سے رشتہ ہوگا تو ہمارے گھر کا سکون بھی برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اولاد حرام سے پلی ہوئی ہے، وہ حرام ہماری دہلیز پہ پہنچ جائے گا تو ہمارا جو ہے وہ بھی معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور پھر لوگ آج کل ایک یہ سوسائٹی یہ کہتی ہے جی سب ایسا کر رہے ہیں تو کیا ایک طرف تو حرام کا کہتے ہیں جی کہ ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، سور کو وہ حرام قرار دیتے ہیں، لیکن بکرے کا گوشت اگر رشوت لے کے حاصل کیا جائے تو وہ بھی تو حرام ہے. حکم میں تو دونوں برابر آگے کہ سور کا گوشت بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے. اب اگر آپ شراب نہیں پیتے جی کہ شراب حرام ہے، آپ منرل واٹر پی رہے ہیں، لیکن منرل واٹر بھی جو ہے وہ اقربا پروری اور رشوت سے مال حاصل کر کے اور جو ہے مافیا کے ہاتھوں لے کے آپ پی رہے ہیں تو آپ یہ پانی بھی حرام کا پی رہے ہیں. حرام میں لوگوں نے حلال اور حرام کو اپنی مزاج کے مطابق کر دیا ہے. وہ گوشت جو ہے وہ حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے. جی وہ طیب نہیں ہے جی بے شک، لیکن حرام کے زمرے میں تو یہ بھی کمائی تو حرام کی آ گئی نا. طیب تو پھر اس سے اگلی کیٹیگری ہے، اس پہ کے حوالے سے اس حوالے سے بحث کریں گے کہ طیب کا جو اسلامک فلسفہ یہ ہے کہ وہ کمائی جو حلال کے ساتھ حقوق العباد اور حقوق اللہ کے دونوں حقوقوں کو بیلنس رکھ کے حاصل کی جائے. مثال کے طور پہ میں دیتا ہوں کہ ایک مزدور ہے، وہ پورا دن مزدوری کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن خون پسینے کی مزدوری کرتا ہے. اب یہاں پہ اس کی مزدوری اس کے لیے حلال ہو گئی، لیکن اگر ساتھ نماز پڑھے گا حقوق اللہ پورے کرے گا تو وہ طیب بھی ہوگی، ورنہ وہ صرف حلال تو ٹھہرے گی لیکن طیب نہیں ٹھہرے گی. اور یہاں پہ اسلام کا ایک فلسفہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوامع الکلام. مجھے ایک سوال آپ کی بات یہیں سے، ایک جو ایک کمائی حرام کی کمائی سے اگر کسی نے کوئی حلال چیز خریدی، مثال کے طور پر گوشت خریدا، حلال طریقے سے ذبح ہوا، اب یہ اگر حرام کی کمائی ہے تو یہ بالکل بینی اسی زمرے میں آئے گا، حرام کے زمرے میں، جیسے اس نے سور کھایا اور جیسے اس نے کوئی اور حرام کوئی چیز کھائی اور جیسے یہ اس نے گوشت کا سیم اس کی کیٹیگری. اس میں فرق یہ ہے کہ سور کا گوشت کو حلال کے پیسوں سے خرید کے کھائے، بالکل مزدوری کرے حلال کے پیسوں سے لے کے کھائے تو وہ اس کے لیے حرام ہے، وہ حرام مطلق ہے. لیکن یہ کمائی تو حرام کی آ گئی. اب اس کے اندر اجر کا جو بنیاد ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے نا، اسلام میں تو نیت کو بڑا واضح رکھا گیا ہے، تولا جائے گا اس کا گناہ کتنا زیادہ ہے. لیکن حرام تو آ گیا، اس نے مال تو حرام کا کھایا، گو کہ فقہی طور پر یہ جو ہے حلال اور حرام کا وہ ذبیحہ یا کھانے پینے کی چیزیں وہ تو الگ ہوگی، لیکن حرام کی جو ڈیفینیشن ہے کلی اس میں تو یہ بھی کمائی تو حرام کی آ گئی. تو یہ واضح فرق رکھنا چاہیے. ہماری سوسائٹی اسی وجہ سے ڈیمیج کا شکار ہوئی کہ ہم نے حلال اور حرام کی جو تمیز ہے وہ دو طریقوں سے رکھ دی گئی کہ ایک جی وہ ذبیحہ حرام ہے، یہ مردار ہے، یہ چیزیں نہیں کھاتے. بڑا مشہور لطیف ایک نکتہ ہے جو کسی حوالے سے ایک آدمی نے اخبار میں بھی یہ لکھا کہ کسی جگہ پیٹرولنگ پہ کوئی سکیورٹی اہلکار تھے، ہمارے پولیس ملازمین، میں معذرت چاہتا ہوں لیکن کسی جگہ پہ ایسا ہوا اور یہ واقعہ اخبار میں ہے، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو کہ وہ جب ہر روز اس کے پاس کھانے کے لیے آ جاتے تھے جی تو مرغی اس نے حرام مرغی، پھر اگلے دن اس نے جو مردار مرغی ہوتی تھی اس نے وہی کھلانا شروع کر دی کہ جب کھاتے ہی حرام ہو تو آپ کے لیے یہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم حلال کھائیں گے تو حلال آئے گا. اور پھر اسلام کا میں جو آپ کے پہلے بات کرتا کہ جوامع الکلام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت ایک بات فرمائی کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. یہاں پہ ایک طرف تو ہماری نظر جاتی ہے، دوسری طرف نہیں جاتی. پہلی تو یہ نا کہ اجرت دینے والا دے، لیکن مزدور کے لیے بھی کہا گیا کہ مزدور اپنا پسینہ نکالے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام کی ملٹی ڈائمینشنل جو ہے ویوز ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات میں دو مقصد سمجھا رہے ہیں. مزدور کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ بھیا خون پسینہ نکالے گا تو پھر ہی حلال ہوگی، لیکن ہم نے جو تنخواہ لینے کا معیار رکھ دیا وہاں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن کام کرتے ہوئے ہم یہ حدیث سامنے نہیں لاتے کہ ہمیں بھی اپنا خون پسینہ جو ہے وہ نکالنا چاہیے، تب ہی جا کے حلال ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حلال اور حرام کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ایک کیمسٹری کے پروفیسر ہیں،
تو انہوں نے بات کی بانو قدسیہ کا ایک ناول بھی ہے راجہ گید حلال اور حرام کے اوپر، یہ ہماری پچھلی جنریشن نے سب نے تقریباً ضرور پڑھا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیمسٹری پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ بندہ حرام کی کمائی سے جو حلال چیز اندر جاتی ہے وہ کیمسٹری کیسے تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ کیمسٹری آپ دیکھیے گا سوشل سائنسز کا مسئلہ ہے. آپ یہ پاکستان کے معاشرے میں ذرا دیکھ لیں گھوم پھر کے، جن خاندانوں میں حرام کی کمائی گئی ہے ان خاندانوں کی نسلیں کہیں نہ کہیں برباد ہوئی ہیں. ان کے پاس بڑا گھر بڑی کوٹھی تو ضرور ہوگی لیکن ان کے اندر ٹینشن ڈپریشن اور انزائٹی کہیں نہ کہیں آگے جا کے نسلوں تک منتقل ہوتی جائے گی. دوسری طرف وہ مزدور جو حلال کماتا رہا وہ جھونپڑی میں رہ رہا ہوگا لیکن آپ اس کے پاس چلے جائے تو جو سکون کی دولت ہے وہ اسی کے پاس ہوگی. یہ کیمسٹری اندر جا کے تبدیل ہوتی ہے اور یہ اسلام ہی بتاتا ہے کہ حلال کھانے والا اللہ کا دوست ہے اور دوستی میں ہی وفا ہے اور دوستی سے ہی ہمیں سکون ملتا ہے. بڑی خوبصورت گفتگو جناب پروفیسر ڈاکٹر علامہ یاسر ستی الخیری صاحب فرما رہے ہیں. آج ہمارا ٹاپک رزق حلال پر ہے اور روزے کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، اس پر ہم بات کریں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور ہم مہمان ہماری اس ٹرانسمیشن کا ایسا ہو گئے کہ اور میں تھوڑی سی یہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ روزہ عبادات، تو بلکہ زندگی کو اگر ہم